الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذان ابنيان إمامان قاما أو قعدا صلوات محمد وآل محمد. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دونوں بیٹے یعنی امام حسن اور امام حسین یہ دونوں امام ہیں، چاہے یہ صلح کریں اور چاہے یہ جنگ کریں، دونوں حالت میں میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں۔ آج کا یہ عظیم ترین بابرکت دن ہم اور آپ کے دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی شب ہے، اور ہم اپنے مولا کے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مبارکباد دینے کے لیے خصوصاً امام علی پیغمبر اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو اور خصوصاً اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف آپ کی جد بزرگوار کی ولادت و سعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بغیر کسی تمہید کے چونکہ بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے اور تھوڑے وقت میں کسی بھی شخصیت کے متعلق کچھ بولنا بہت سخت ہوتا ہے، ایک آدھی بات پیش کر دی جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی ایک زندگی کا خاکہ کہ امام کی زندگی میں کون کون سے بڑے حادثے رونما ہوئے ہیں، ان کی صرف ایک فہرست آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، تقریباً اگر ہم امام کی زندگی پر غور کریں کہ ہمارا یہ امام 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو ولادت ہوئی ہے اور 28 صفر 50 ہجری کو آپ کی شہادت ہے۔ تقریباً 48 سال کی عمر میں ہمارا یہ امام اس دنیا سے، اس دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر گیا۔ امام کی اس مختصر سی زندگی میں اسلام کے عظیم ترین واقعات اور حادثات رونما ہوئے۔ بہت غور سے سنیے گا، میں نے ان تمام حادثات کو 13 یا 14 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہمارے امام کا یعنی امام حسن مجتبی کا ولادت سے لے کر وفات پیغمبر تک۔ ولادت میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ 3 ہجری میں
اور پیغمبر کی شہادت 28 صفر 11 ہجری، یعنی کل 7 برس 7 سال امام نے پیغمبر کی سرپرستی میں اپنی زندگی بسر کی ہے۔ بہت غور سے سنیے گا اس کو، کتنے سال؟ 7 سال امام حسن نے پیغمبر کے زیر سایہ زندگی بسر کی، اور ان 7 سال کے اندر اسلام کی یعنی ابتدا تو بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن ابھی یعنی جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ گھٹنیوں کے بل چل رہا تھا اسلام، ہجرت کے بعد پھر عروج پایا۔ پیغمبر 13 سال تک مکے میں رہے، وہاں پر خام تبلیغ کی، لیکن وہاں پر چند لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو دوسری ہجری سے پیغمبر کے اوپر جنگوں پر جنگیں لاد دی گئی، جنگوں پر جنگیں۔ تو ابھی اسلام گھٹنیوں کے بل چل ہی رہا تھا کہ تب ہمارے امام کی ولادت ہوئی، اور ان 7 سال کے اندر تقریباً پیغمبر نے 70 جنگیں کی ہیں۔ کتنی؟ 70، 60 سے 70 کے بیچ۔ یہ ساری کی ساری جنگیں امام حسن علیہ السلام، ایک آدھی جنگ چھوڑ کر کہ اگر 2 ہجری میں علومہ ہوئی ہے، جنگ بدر وغیرہ، تمام کی تمام جنگیں امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں رونما ہوئی ہیں۔ اور میں اس اعتبار سے چونکہ امام کا بچپنا جوانی بڑھاپا کوئی بچپنا جوانی بڑھاپا نہیں ہوتا، امام ہر مرحلے میں امام ہوتا ہے، اور چاہے اس سے بھی قطع نظر اگر آپ ایک بچے کو دیکھیں، چاہے وہ نہ سمجھ رہا ہو، لیکن ہر ہونے والے واقعے اور سانحے سے، ہر حادثے سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، ہمارے یہاں بزرگوں کا جملہ مشہور ہے کہ جتنی انسان کے سامنے سختیاں آتی چلی جاتی ہیں، مشکلات آتی چلی جاتی ہیں، جتنا انسان مشکلات سے لڑتا ہے اتنا ہی وہ اپنے ارادے میں مستحکم ہوتا چلا جاتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ امام نے 3 ہجری میں آنکھ کھولی ہے اس دنیا میں، اور 11 ہجری تک تقریباً 70 جنگوں کو امام نے دیکھا ہے، اور ہر جنگ کا نقشہ فتح و کامیابی کے ساتھ سنایا گیا کہ جب بھی لشکر اسلام جنگ سے واپس آیا ہے تو یہی مجھے سنائے دیے کہ لشکر اسلام کامیاب ہو گیا، دشمن اسلام ہار گیا، ناکام ہو گیا۔ تو عزیزو، جس بچے کے کان میں اتنی جنگوں کی کامیابی کے نعرے گونجے ہوں، پھر وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور جس کے بابا کی تلوار کی زد پر تمام جنگیں جیتی گئی ہوں، وہ بیٹا کیسے زندگی کے کسی مرحلے پر ناکام ہو سکتا ہے؟ تو جتنے بھی فضائل و کمالات 70 جنگیں میرے امام نے اپنی 7 سال کی زندگی میں دیکھی، اور جتنے بھی میرے امام کی فضیلت کے کارنامے ہیں بعد کی زندگی کو چھوڑ کر جو پیغمبر کی حیات میں ہوئے، وہ اکثر و بیشتر میرے امام کی اس 7 سالہ زندگی کے ہیں۔ چاہے آیت تطہیر کا نزول ہو، آپ کی عصمت کی گواہی آیت تطہیر دے رہی ہو، وہ بھی اسی 7 سال کے اندر ہے، یا خدا کی توحید اور رسول کی رسالت کو بچانے کے لیے مباہلے کے میدان میں گئے ہو، وہ بھی اسی 7 سال کے اندر ہے، یا ان دونوں شہزادوں کا بیمار ہونا، مولا کائنات جناب زہرا اور گھر کے خاتمہ کی نظر ماننا کہ اگر شہزادے صحت یاب ہو جائے تو ہم روزے رکھیں گے، پھول سورہ دہر کا نازل ہونا، یہ تمام کے تمام واقعات انہی 7 سال کی زندگی میں۔
تو میں کہہ سکتا ہوں کہ امام حسن کی پوری زندگی جو یہ 48 سال کی تھی، ان میں جو سب سے سنہرے سال تھے یہی 7 سال تھے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو امام حسن کی زندگی کے 7 سال بہت اہم ہیں، اور 7 سال انسانی زندگی کے وہ ہوتے ہیں کہ جس میں انسانی شخصیت سنور کر سامنے آتی ہے، انسانی شخصیت بنتی ہے۔ اب میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر میں اس کی وضاحت کروں گا، چونکہ بہت وقت چاہیے ان 7 سال کو بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ سب سے سنہرا دور تھا امام حسن کی زندگی کا۔ اس کے بعد جو امام حسن کی زندگی کے ادوار شروع ہوئے ہیں، دور شروع ہوئے ہیں، وہ ان دور میں صرف اور صرف ظلم اور مصائب ہیں۔ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد سب سے پہلا ظلم جو امام حسن نے بچپنے میں دیکھا اپنے 7 سال کی زندگی میں، وہ اس نبی کے جنازے کا گھر میں رہنا کہ جس نے پورے عرب کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، کوئی اس نبی کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے نہ آیا، چند لوگوں نے دفن کیا۔ بہت بڑا ظلم ہے عزیزوں کہ جن جانور نما انسانوں کو پیغمبر نے انسان بنایا تھا، ان کو جینے کا طریقہ بتایا، ان کی اولاد کی عظمت ان کو بتائی کہ اولاد کہتے کس کو ہیں، وہ جو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے سر جھکا رہے تھے، انہیں اپنے خالق کے سامنے سر جھکانا سکھایا۔ وہ پیغمبر جب دنیا سے گیا تو کوئی تدفین میں شامل نہ ہو سکا۔ یہ سب سے بڑا ظلم امام حسن نے پیغمبر کی آنکھ بند ہوتی ہی دیکھا۔ اس ظلم کے بعد بہت غور سے سنیں، صلوات پر محمد والے محمد۔ پہلا ظلم جو دیکھا نانا کا، غربت میں جنازہ اٹھنا۔ دوسرا جو ظلم دیکھا، جو دوسرا دور شروع ہوا امام حسن کی زندگی کا، ایک جنازے کے بعد جو سب سے پہلا مرحلہ اب دیکھا ہے، 3 دن کے اندر اپنے گھر پر، اپنے دروازے پر مسلمانوں کا ہجوم، اور وہ بھی گھر جلانے کے لیے۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا مجھے حوادث سے، اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے۔ بے شک جس مرحلے سے امام حسن گزرے ہیں، قسم خدا کی اگر کوئی اور ہوتا تو ٹوٹ جاتا۔ یہ حسن کا دل تھا کہ جو اتنے مصائب کو برداشت کر رہا تھا۔ اور کیوں نہ ہو، حسین جیسے مظلوم کا امام ہے حسن۔ تو پہلا مرحلہ اپنے گھر پر مسلمانوں کا ہجوم، اور اس ہجوم میں جو سب سے پہلی چیز دیکھی وہ دروازے کا جلنا اور ماں کا در و دیوار کے درمیان آ جانا۔ قسم خدا کی، جو کہ مصائب کی شب نہیں بنا بیان کرتا، اور خود امام حسن کی زندگی پوری مصائب کی زندگی ہے۔ کا پہلا مرحلہ دروازے کا جلنا، اور پھر ماں کا در و دیوار کے درمیان پسنا۔ تیسرا مرحلہ وہ امام،
وہ علی کے جو آج تک فاتح کی حیثیت سے امام حسن سن رہے تھے کہ ہر اسلام کی ہر جنگ امام علی کی تلوار کی بنیاد پر جیتی گئی ہے، امام علی کی شجاعت کی بنیاد پر جیتی گئی ہے۔ اب امام حسن نے دروازہ چلنے کے بعد جو سب سے بڑا مظلوم کائنات دیکھا وہ علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی کا پھندا دیکھا۔ آسان نہیں تھا، امام کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ دوسرا مرحلہ یہ تھا۔ اسی کے فوراً بعد یہ نئے حادثات ہیں کہ جو امام کے سامنے ہو رہے ہیں، جو اب تک شہزادے کی حیثیت سے تھا، جس کو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہم گود میں اٹھا لیں۔ اور بات آگے تو میں جملہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جب خلیفہ ثانی منبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے خطاب کر رہے تھے تو یہی امام حسن تھے جنہوں نے کہا کہ اتر میرے بابا کے منبر سے، اپنے بابا کے منبر پر جا۔ وقت کا حاکم تھا، جیسے امام حسن کے جملہ سنا فوراً نیچے اتر آیا۔ حسن کو گود میں اٹھانے کے بعد وقت کا حاکم گود میں اٹھانے کے بعد مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ اس بچے حسن نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے، یہ منبر انہی کے بابا کا منبر ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تو جو بچپنے میں وقت کے حاکم سے یہ اعلان کرا لے، پھر سوچو وہ جوانی میں کس منزل پر ہوگا۔ اس نے دیکھا باپ کے گلے میں رسی کا پھندا۔ تیسرا جو ظلم امام حسن نے دیکھا وہ اپنی ماں کا، جو بیٹی ابھی تک گھر سے باہر نہ نکلی تھی، صرف ایک مرتبہ مباہلے کے میدان میں وہ بھی خدا اور رسول کے نام کو بچانے کے لیے ان کی گواہی دینے کے لیے نکلی تھی کہ میرا بابا حق پر ہے۔ آج امام حسن نے کل جب بیٹی نکل رہی تھی تو خوشی خوشی بابا کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن آج جب یہ ماں نکل رہی ہے تو پہلو زخمی ہے اور سہارا دے کر آگے جا رہی ہے۔ یہ ظلم تھا امام حسن کے ساتھ۔ بجلدی اتنی سنیں، پھر میں ان کی وضاحت انشاءاللہ کبھی، اور پھر اسی دوران امام جناب محسن کی شہادت ہے جو امام حسن نے دیکھا۔ یہ بڑے سانحات اور حادثات ہیں کہ جو امام حسن کی زندگی میں رونما ہوئے۔ اس کے بعد 25 سال تک، یہ 3 4 5 دن کے اندر یہ تمام کے تمام مصائب ہوئے۔ پھر اس کے بعد 25 سال تک امام علی کی غربت اور ان کی بے کسی کو امام حسن نے دیکھا کہ جو خاموشی کی زندگی امام علی بسر کر رہے تھے، اور یہ بیٹا اپنے بابا کی پشت پناہی کر رہا تھا، بابا کوئی ہو یا نہ ہو لیکن ہم آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد عظیم مرحلہ چند مہینوں کے اندر، یعنی یہ 25 سال تک کی غربت اور بابا کی وفات، نانا کی وفات کے بعد صرف چند مہینے جناب فاطمہ زندہ رہی، پھر ماں کی شہادت بھی دیکھی۔ میرے عزیزو، تینوں خلفاء کے دور حکومت امام حسن نے دیکھی، اور پھر اس کے بعد تینوں خلفاء کے بعد خود امام علی مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت ظاہری کے جس کی عمر تقریباً 5 سال آپ کہہ سکتے ہیں، اور ان 5 سال کے اندر 3 عظیم جنگیں، جنگ جمل، جنگ نہروان اور جنگ صفین، یہ امام حسن نے دیکھی، اور ان تینوں جنگوں میں امام حسن نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا کہ کس طریقے سے، المختصر اتنا سن لیں کہ جنگ جمل میں جو کامیابی ملی ہے وہ امام حسن کے ہاتھوں سے ملی ہے۔ جب جناب محمد حنفیہ علیہ السلام کو مولا کائنات نے اس اونٹ کو گرانے کے لیے بھیجا کہ جس کے اوپر بیٹھ کر وقت کے ساتھ وہ خاتون نکل آئی تھی کہ جس کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، امام مولا نے محمد حنفیہ سے کہا کہ بیٹا جب تک یہ اونٹ رہے گا اس
وقت تک مسلمانوں کا خون بہتا رہے گا، لہٰذا ایسا کرو جا کر اس کو گرا دو۔ جب محمد حنفیہ گئے تو ایک مرتبہ تینوں کی بوچھار دیکھ کر واپس آ گئے، کہا بابا ان تینوں کی بوچھار میں کون جا سکتا ہے آگے؟ تب مولا کائنات نے امام حسن کو بلایا، بیٹا جاؤ، اگر یہ کھڑا رہا تو مسلمان شہید ہوتے، مسلمان قتل ہوتے رہیں گے، شہید ہوتے رہیں گے۔ پھر امام حسن گئے، 3 جنگیں عظیم دیکھی، جلدی سنیں۔ اس کے بعد معاویہ کی دھوکہ بازی، دھوکہ دھڑی، اور کس طریقے سے اس نے حکومت کو غصب کیا، یہ امام حسن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خون کے آنسو ہوتا رہا ہمارا یہ امام کہ کس طریقے سے مسلمان پست ہو رہے ہیں، کس طریقے سے ٹوٹ رہے ہیں، اور کوئی بابا کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد بابا کی مظلومی کے ساتھ شہادت 40 ہجری میں، اور پھر 40 ہجری کے بعد تقریباً 6 مہینے کے لیے، زیادہ نہیں، امام حسن علیہ السلام خلیفہ رہے، ظاہری حاکم، اور ان 6 مہینوں کے اندر معاویہ نے امام حسن کے اوپر جنگ لاد دی۔ اگر وقت ہوتا تو میں بیان کرتا کہ امام حسن کے لشکر میں کس طریقے کے افراد شامل تھے جنہوں نے امام کے ساتھ دھوکہ دیا، اور کون کون سے وہ افراد تھے۔ پھر اس کے بعد امام حسن کا صلح کرنا، اور صلح کے بعد پھر مظلومی کے ساتھ امام کا کوفے کو چھوڑ کر پھر مدینے آ جانا۔ اور اب امام حسن نے اپنی زندگی کا وہ دور شروع کیا کہ جس میں امام حسن کو اپنے بھائی امام حسین کے لیے مجاہد تیار کرنا تھی۔ یہ کربلا ایک دم سے رونما نہیں ہوئی ہے جو دنیا ہم سے سوال کرتی ہے امام حسن خاموش کیوں رہے؟ امام حسن خاموش نہیں تھے، بلکہ اپنے بھائی کے لیے، کربلا کے لیے مجاہد تیار کر رہے تھے۔ یہ قسم خدا کی حسن کی صلح کا نتیجہ اور ان کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ امام حسین کو 72 جانباز پال کر دی تھی، امام حسن کا تھا۔ بس اس دسترخوان کے متعلق سنیں، بہت کچھ تھا میرے عزیزوں جو بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت نہیں ہے۔ اتنا کہنا چاہتا ہوں، امام حسن کی مظلومی کی زندگی تھی، وہ مظلومی کی زندگی کہ اس میں آدمی کیسے اٹھ سکتا ہے، کیسے سنبھل سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مدینے کی سرزمین پر مشہور تھا، اگر کوئی غریب ہو حسن کے دروازے پر چلے جاؤ، پھر کبھی کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے گا۔ بس ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ایک مسافر، ایک غریب، ایک مسکین مسجد مدینہ میں آتا ہے، عثمان وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اس نے آ کر ان سے سوال کیا کہ کچھ میری مدد کر دو، تو انہوں نے نکال کر 5 درہم اس کو دے دیے، 5 دینار۔ تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے کوئی ایسا انسان بتاؤ کہ جو میری اس سے زیادہ مدد کر سکے۔ میرے عزیزوں، امام حسن کے بارے میں جملہ محسوس کیجئے گا، امام حسن کے بارے میں مشہور ہے کہ امام حسن جس کی مدد کرتے تھے ایسے مدد کرتے تھے کہ پھر وہ کبھی دوبارہ کسی دوسرے کے سامنے جا کر ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، اتنا اس کو دے دیتے تھے، اور تبلیغ بھی کرتے تھے، اس کی اصلاح بھی کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بتاؤ، تو اس نے بتایا کہ دیکھو سامنے، اشارہ کیا، وہاں پر امام حسن، امام حسین اور جناب عبداللہ جناب زینب کے شوہر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا تم ان تینوں کے پاس چلے جاؤ، وہ تم کو اتنا عطا کریں گی کہ پھر تم پریشان نہ رہو گے۔ وہ وہاں پر گیا تو جانے کے بعد کہا کہ میں غریب ہوں، میری کچھ مشکلات ہیں، میری مدد کرو۔ آپ سنیں بس امام حسن کے جس جملے کے لیے، اور پھر یہ جو دسترخوان لگا ہے اس کی عظمت کے لیے، تو امام حسن نے اس سے ایک جملہ کہا کہ سنو بندہ خدا، کبھی بندہ خدا کو خدا کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، مگر 3 حالتوں میں وہ کسی دوسرے سے مدد کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ کب ہم کسی سے دوسرے سے مانگ سکتے ہیں، مدد کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ امام حسن نے کہا کہ 3 حالات اگر تمہارے سامنے آ جائیں تو مانگ لینا، نہیں تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ کہ وہ کون کون سے ہیں؟ کہ پہلے اگر تم سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہو کہ جس کی دید تم کو دینا ہو، اس کا مثلا کسی کا قتل ہو گیا، اب اس کا بدلہ تم کو دینا ہے، اور تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے
کہ تم اس کی دید ادا کر سکو تو اب تم کسی سے مانگ سکتے ہو۔ کا دوسرے وہ مرحلہ کہ جب تمہارے اوپر کسی کا اتنا قرض ہو گیا ہو کہ اب تم ان کو ادا نہیں کر سکتے، جو تمہارا گھر ہے وہ بھی نیلام ہو جائے گا، تم بالکل برباد ہو جاؤ گے، اب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہو۔ کا تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب تم اتنے غریب ہو جاؤ، مسافر ہو، غریب ہو جاؤ کہ اب تمہارے پاس کوئی اور ذریعہ باقی نہیں رہا صرف اور صرف کسی سے مانگنے سے، تب بھی اتنا مانگنا کہ جتنی تمہاری ضرورت ہو، اور پھر ہو سکے تو اس کو واپس کر دینا، قرض لینا، ہاتھ نہ پھیلانا۔ بس ایک مرتبہ اس غریب نے آنے والے نے کہا، مولا آپ نے مجھے بہت کچھ دے دیا، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ انہی تینوں میں سے کچھ مشکلات ہیں جو میرے سامنے ہیں، مولا میری مدد کر دیجئے، وعدہ کرتا ہوں پھر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں گا۔ بس میرے عزیزوں، تاریخ نے بتایا کہ امام حسن نے 50 دینار، امام حسین نے 1 دینار کم 10 دینار، اور جناب عبداللہ نے 48 دینار اس کو دیے، اور پھر وہ خوشی جا رہا تھا تو پھر جناب عثمان کی طرف سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہ قسم خدا کی میں نے تم سے مانگا تھا، لیکن تم نے مجھ سے سوال نہ کیا کہ کہاں پر خرچ کرو گے۔ اللہ کتنے سخی اور کیا علم ہے ان کے پاس کہ وہ عطا بھی کر رہے تھے، لیکن عطا کے ساتھ ساتھ مجھ کو بے نیاز میں بنا رہے تھے، مجھ کو میرے خدا سے بھی ملا رہے تھے۔ کبھی خدا کے سامنے کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، یہ ان کی پہلی دولت مجھے دی، اور پھر اتنی دولت دی کہ میں خود اپنا کاروبار بھی کر سکتا ہوں اور اپنا قرض بھی ادا کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں، یہ اسی کی سنت ادا کرنے کے لیے کہ مدینے کی سرزمین پر وہ دسترخوان نہیں لگا رہے تھے، بلکہ کہہ رہے تھے کہ کربلا کے لیے تیار ہو جاؤ، ایک کربلا یہاں کھانا ہے، وہاں پر تم سے خون کا مطالبہ کیا جائے گا، لہٰذا اس کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ پاک غذا کھاؤ اور حق کی نصرت کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ وصلی اللہ علی رسول کریم، صلوات پر محمد و آل محمد۔